السلام علیکم اسٹوڈنٹس، میں آپ کی اردو ٹیچر شگفتہ میں بول رہی ہوں۔ تو یہاں پہ میں آج پڑھانے جا رہی ہوں آپ کو 10ویں جماعت کو داستان سیر چوتھا درویش۔ تو اس کا لکھنے والا جو ہے میر امن ہے، جس نے یہ داستان لکھی ہے جو کہ فرضی کہانی ہے۔ تو یہاں پہ پڑھانے سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ 4 درویش جو ہوتے ہیں جو اپنی اپنی کہانی سناتے ہیں، اس سے پہلے میں یہاں پہ بتانا چاہوں گی کہ ایک بادشاہ ہوتا ہے جس کی کوئی اولاد نہیں ہوتی ہے، تو وہ بہت دکھی ہوتا ہے، مگر اس کی اس کے لوگ جو ہے اس ریاست کے، تو وہ بہت خوش ہوتے کیونکہ یہ بادشاہ نیک اور رحم دل تھا، ہر ایک کے ساتھ اچھا سلوک کرتا تھا۔ تو ایک دن اس نے سوچا کہ میری یہ سلطنت کس کام کی، دولت کس کام کی، جبکہ میرا کوئی بچہ نہیں ہے۔ تو وہ ایک دن سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے تنہائی میں زندگی بسر کرنے لگتا ہے۔ تو جب یہ بات پھیلتی ہے تو جو چور ڈاکو لٹیرے ہوتے ہیں تو وہ لوگوں کو لوٹنے لگتے ہیں، کیونکہ اس کی بادشاہ کی سلطنت میں اس وقت ایسا نہیں تھا جب وہ بادشاہت کرتے تھے، لوگ اچھی طرح سے زندگی بسر کرتے تھے۔ تو جب ایک سپاہی جو ایماندار ہوتا ہے وہ بادشاہ کے پاس چلا جاتا ہے اور اسے یہ کہتا ہے کہ لوگ دکھی ہے، بے بس ہے، کیونکہ چور ڈاکو لٹیرے جو ہے وہ ان کو لوٹ لیتے ہیں، تو اس وجہ سے وہ لوگ دکھی ہے۔ تو جب بادشاہ سے کہتا ہے کہ میری کوئی اولاد نہیں ہے، کس کام کی یہ ساری دولت، تو وہ سپاہی اسے سمجھاتا ہے کہ اللہ کی راہ کے لیے تمہیں اچھے کام کرنا ہے، اس وجہ سے تمہیں چنا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ تو پھر نصیحت، یہ میں مختصراً بول رہی ہوں، تو وہ اسے نصیحت کرتا ہے سپاہی، تو اس طرح سے بادشاہ کو اپنی جگہ پہ یہ پچھتاوا ہوتا ہے کہ میں نے غلط کیا، تو واپس ہو جاتا ہے سلطنت سنبھالنے کے لیے۔ تو پھر سے لوگ خوشی سے زندگی بسر کرتے ہیں اور یہ چور ڈاکو لٹیرے جو ہے وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ تو اس طرح سے ایک دن یہی بادشاہ رات کو نکلتا ہے، وہ ہر وقت رات کو نکلتا تھا کہ کسی کو کوئی حاجت مند ہے، کون دکھی ہے، تو اس وجہ سے وہ خود ہی دیکھتا تھا۔ تو ایک دن وہ نکلتا ہے رات کو ہی یہ دیکھنے کے لیے کہ لوگ کیسے زندگی بسر کرتے ہیں۔ تو ایک جگہ پہ پہنچ جاتا ہے، وہاں 4 درویش بیٹھے ہوئے تھے، تو اپنی ایک دیا جلا ہوا دیکھتا ہے دور سے وہ روشنی، تو جب پاس جاتا ہے تو دور سے وہ ان کو آپس میں باتیں کرتے ہوئے سنتا ہے۔ تو وہ آگے نہیں آتا ہے بلکہ دور سے ہی ان کی باتیں سنتا ہے۔ تو یہی کہانی میں آج اس ٹاپک کے ذریعے، سبق کے ذریعے پڑھاؤں گی۔ یا مرشد اللہ، ذرا متوجہ ہو، یہ فقیر جو اس حالت میں گرفتار ہے چین کے بادشاہ کا بیٹا ہے۔ یہ چاروں درویش آمنے سامنے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، تو چاروں پہلے یہ جو ہے سبھی اپنی اپنی کہانی سناتے ہیں، تو چوتھے کی باری آتی ہے، یہ جو درویش ہوتا ہے چوتھا درویش، اس کی باری آتی ہے، تو وہ اپنی کہانی یوں بیان کرتا ہے کہ میری طرف ذرا دھیان دے دو، میں پہلے سے ہی درویش نہیں تھا بلکہ چین کے بادشاہ کا بیٹا تھا، جو مطلب اچھی طرح سے وہاں تربیت پاتا، ناز و نعمت سے پرورش پائی اور بخوبی تربیت، یعنی کہ یہ چوتھا درویش جو تھا پہلے شہزادہ تھا، چین کے بادشاہ کا بیٹا تھا، تو اچھی طرح سے تربیت حاصل کر رہا تھا کہ عین بے فکری میں، یعنی کہ اچانک ہی یہ حادثہ روبکار ہوتا ہے اس کے ساتھ کہ جو بادشاہ ہوتا ہے، قبلِ عالم کا مطلب ہے جو بادشاہ ہوتا ہے اس شہزادے کا، تو وہ اس کو لگتا ہے کہ میری موت نزدیک ہے، تو جان کندنی کا مطلب ہے نزدیک ہی موت ہے۔ تو پھر وہ اپنے بھائی کو بلاتا ہے جو شہزادے کا چچا تھا، اسے یہ کہتا ہے کہ مجھے لگتا ہے میں زیادہ دنوں تک زندہ نہیں رہ پاؤں گا، تو اس طرح سے یہ ساری سلطنت جو ہے تمہیں سنبھالنی ہے۔ ارادہ کوچ کا مطلب ہے اب میں یہ دنیا چھوڑنے جا رہا ہوں، ہو سکتا ہے میری زندگی اب آگے نہیں بڑھے گی، تو تمہیں کیا کرنا ہے، میری
میری وصیت یہ ہے کہ تمہیں اس پر چلنا ہے، اور شہزادہ جو ہے جب تک یہ بڑا ہو جائے گا تب تک تمہیں سلطنت سنبھالنی ہے، تخت و چتر جو مالک اس تخت و چتر کا، یعنی کہ یہ سلطنت جو ہے تمہیں سنبھالنی ہے تب تک جب تک شہزادہ جوان ہو جائے اور شعور آ جائے اس میں، اور اس کو دیکھنی مطلب وہ یہ سمجھے کہ برا بلا کس کو کہتے ہیں، تو اس کو اپنی سلطنت واپس دینا، اور اپنی بیٹی جو ہے تمہاری روشن اختر، اس کے ساتھ تم اس کی شادی کرانا تو اس سے شادی کر کے تم سلطنت سے کنارہ پکڑ، یعنی کنارہ پکڑنا کا مطلب ہے، یہ محاورہ ہے الگ ہونا، تو تم الگ ہونا اس سلطنت سے اور شہزادی کو یہ سلطنت دینا۔ تو اس سلوک سے بادشاہت ہمارے خاندان میں قائم رہے، کیونکہ اس دور میں کیا ہوتا تھا، جنریشن ٹو جنریشن بادشاہ کا بیٹا پھر اس کا بیٹا وہی سلطنت کرتے، تو اس طرح سے یہ بادشاہ بھی کہتا ہے اپنے بھائی کو یہ سلطنت جو ہے قائم رہے گی ہمارے خاندان میں، تو کیونکہ پھر اس کا بیٹا کرے گی، پھر اس کا بیٹا، تو کچھ خلل نہ آئے گا، یعنی کہ اس میں کوئی خلل نہیں ہونی چاہیے جو میں نے کہا۔ تو یہ کہہ کر بادشاہ جو ہے جاں بحق ہوتا ہے، یعنی مر جاتا ہے۔ تو چچا کیا کرتا ہے، چچا بادشاہ ہوتا ہے اور ساری سلطنت کا بندوبست کرتا ہے، اور شہزادی کو کہاں نوکروں کے حوالے کرتا ہے محل میں، اور یہ کہتا ہے ان کا جب تک یہ جوان نہ ہو جائے باہر نہ نکلے۔ کہتے ہیں یہ فقیر 14 برس کی عمر میں، تو 14 برس تک نوکروں کے حوالے یہ پرورش پاتا ہے اور وہیں پر وہ زندگی بسر کرتا ہے چچا کی بیٹی سے۔ اب یہ شہزادہ جو تھا چچا کی بیٹی کی شادی کی خبر سن کر خوش تھا، شاد کا مطلب ہے خوش تھا کہ ایک دن اس سے شادی ہوگی، اور یہ بے فکری سے زندگی بسر کر رہا تھا، اور یہ اس دن کا بھی انتظار کرتا تھا جب اس کو بادشاہت ہاتھ لگے اور قط خدائی بھی ہوگی۔ قط خدائی کا مطلب ہے نکاح ہوگا، تو دنیا بھی اسی پر قائم ہے۔ تو ایک حبشی مبارک ہوتا ہے جس کا نام، ایک حبشی مبارک نام کا ایک شخص ہوتا ہے جو اس کے والد یعنی شہزادے کے والد کا کیا ہوتا ہے، رازدار، اس کے ساتھ گہری دوستی ہوتی ہے، تو اور اس کا بڑا اعتبار تھا اور صاحب شعور و نمک حلال کا مطلب ہے ایماندار تھا، تو یعنی کہ سارے راز اس کو پتہ تھے بادشاہ کے یعنی شہزادے کے والد کے، تو اکثر یہ شہزادہ اس کے پاس جاتا تھا، بیٹھتا تھا، اور وہ بھی اس کو دیکھ کر خوش ہو جاتا تھا، اور وہ بھی یہ کہتا تھا کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ امو ذل سبحانی یعنی شہزادے کا چچا جو ہے وہ اس کو اپنی بادشاہت واپس دے گا ایک دن جب یہ بڑا ہو جائے گا۔ تو اور اس کی بیٹی جو ہے شہزادی چچا کی بیٹی کے ساتھ مطلب شہزادی کی شادی ہو، یہ مبارک بھی سوچتا تھا اپنی جگہ پہ۔ کہتے ہیں ایک روز کیا ہوا کہ اسی شہزادے کو کوئی نوکرانی چہرے پر تماچا مارتے، تو روتا روتا جاتا ہے، وہ 5 انگلیوں کا نشان یعنی کہ اس کے چہرے پر 5 انگلیوں کا نشان پڑ جاتا ہے، تو روتا ہوا وہ کس کے پاس جاتا ہے، مبارک کے پاس، تو مبارک اسے گلے لگا لیتا ہے اور اس کے آنسو پہنچتا ہے اور اسے کہتا ہے کوئی بات نہیں، تمہیں میں شہزادے کے پاس لے جاؤں گا، ہو سکتا ہے تو وہ تم پر مہربان ہو جائے اور تمہارا حق تمہیں دے دے کیونکہ اب تم بڑے ہو گئے ہو۔ تو اس وقت کیا تھا کہ چچا کے حضور میں لے جاتا ہے یہ مبارک شہزادے کو، تو چچا کے دربار میں سارے بیٹھے ہوئے تھے اور وہ سبھی خوش ہوتے ہیں کہ شہزادہ آیا، تو اس کو اچھی طرح سے آوبگت ہوتی ہے۔ تو مبارک کہتا ہے کہ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اب یہ بڑا ہو گیا ہے، اس کی شادی ہونی چاہیے اور سلطنت بھی واپس ملنی چاہیے، کوئی دن مہورت دیکھ کر کوئی ایسا دن دیکھنا ہے کہ جس دن اس کو سلطنت واپس مل۔ تو وہاں پہ کیا ہوتے ہیں نجومی، جو ایسٹرالوجی جن کو بولتے ہیں، جو ستاروں کا علم جانتے ہیں، اور رمال یعنی کہ جوتشی وغیرہ
बैठे हुए होते तो वो ऊपरी दिल से, यानी कि दिल नहीं कर रहा होता, ऊपरी दिल से वो कहते हैं कि इनको चचा कौन सा महीना और कौन सा दिन इसके लिए ठीक रहेगा। फिर क्या होता है कि वो सारे जो है गिन गिना कर ये कहते हैं किबलाए आलम, यानी बादशाह को बोलते हैं ये बरस जो है सारा क्या है, मनहूस, नहस का मतलब है मनहूस, और किसी चांद में कोई तारीख शायद हुआ सही रहेगी, कोई तारीख देखेंगे फिर इसके बाद ये साल गुजर जाने के बाद तो तब जाके इसको ये आइंदा कारी खैर यानी कि ये सल्तनत उसको वापस मिलनी चाहिए। उसके बाद बादशाह ने मुबारक की तरफ देखा और कहा शहजादे को महल में ले जा, खुदा चाहे तो इस साल के गुजरने से इसकी अमादत इसके हवाले कर दूंगा। तो चचा ये कहता है शहजादा मुबारक को कि ये साल गुजर जाए उसके बाद इसको अपनी सल्तनत वापस मैं दूंगा और अपनी बेटी के साथ इसको शादी कराओ। तो बहुत ये कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन असल में उसका दिल नहीं चाहता था, उसकी नीयत बदल जाती है। इस वजह से वो ये चाहता है कि सारी सल्तनत वो अपने कब्जे में कर ले और शहजादे को वो किसी न किसी तरह ये चाहता है कि वो उसको मार डाले। तो आज मैंने इतना ही पढ़ा, इंशाल्लाह आगे और पढ़ाऊंगी। तब तक खुदा हाफिज।